شروع لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفجر ختم ہوئی تھی، انشاءاللہ آج سورۃ البلد سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب آپ کے سامنے بار بار آ رہا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہے۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ، پھر اس کا موضوع اور پھر اس کا خلاصہ، اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے اور سے توجہ سے ترجمہ سن لیں، اس کو لکھ لیں اور سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اترنے والے ہیں، اور آپ اترنے والے ہیں، بریکٹ میں لکھیں، فتح مکہ کے موقع پر۔ اور آپ اترنے والے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، یہ بریکٹ میں لکھیں، بہذا البلد، اس شہر میں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، غور سے سنیے گا بات کو، کہ آپ اترنے والے ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ اس شہر مکہ میں دوبارہ آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد آپ نے 13 سالہ زندگی گزاری، پھر آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو اشارہ دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، ایک وقت پھر آگے آئے گا کہ آپ اپنے اسی شہر مکہ میں آپ دوبارہ اتریں گے۔ تو یہ اشارہ کر دیا تھا فتح مکہ کی طرف۔ بات سمجھ گئی؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا لکھیں،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ حلال سمجھے گئے ہیں، آپ حلال سمجھے گئے ہیں اس شہر میں، آپ حلال سمجھے گئے ہیں اس شہر میں. بریکٹ میں لکھیں یعنی آپ کو تکلیف دینا، یعنی آپ کو تکلیف دینا، جبکہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. یہ پورا جملہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ بریکٹ میں لکھیں. یعنی آپ کو تکلیف دینا جبکہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. السلام علیکم. جبکہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے خالد صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. وہ دفتر والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نام لکھ دیا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو پرچہ میں نے آپ کو بھیجا ہے اس کا پرنٹ نکلوا کے اس پہ جتنے بھی نئے اساتذہ ہیں، زبیر صاحب ہے یا اور بھی کوئی ساتھی کو بھیجنا چاہیں تو ان کا نام جو ہے اس ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی. سمجھ گئے؟ یہ قسم کھائی اللہ نے، والد اور اس کی اولاد. اب والد اور اس کی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ نیچے لکھیں یا تو اس سے مراد ہر والد اور اس کی اولاد، یا تو اس سے مراد ہر والد اور اس کی اولاد، یا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد. بات سمجھ گئے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقتوں میں، مشقتوں کے اندر. انسان کی پیدائش انسان کی پیدائش وہ مشقتوں میں ہے. اس لیے بچپن سے لے کر جتنے مراحل ہیں وہ سب مشقتوں کے اندر گزرتے ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے
أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَد، کہ کوئی بھی اس پہ قدرت نہیں پا سکے گا. کہ کوئی بھی اس پہ قدرت نہیں پا سکے گا. بریکٹ میں لکھیں انسان کافر. انسان کافر. یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھے یہ کافر، یہ کافر کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے اپنا بہت سارا مال خرچ کیا. میں نے اپنا بہت سارا مال خرچ کیا. بریکٹ میں لکھیں اسلام کی دشمنی میں. اسلام کی دشمنی میں. بات سمجھ رہے؟ کہ میں نے اپنا بہت سارا مال خرچ کیا اسلام کی دشمنی میں. جی 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 جمع کر لیں میں. ہم؟ جائزہ پہلے کروا دیں ابھی. سابعہ کسی کے حوالے کر دیں. جی 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 ہاں ان کو دے دیں، ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ایحسب ان لم یرہ احد، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. سمجھ گئے؟ تو یہ 6 آیتوں کا، بلکہ 7 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو گیا نا. اب اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس کو سورت البلد کیوں کہتے ہیں؟ سورت البلد کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ. اس سورت کی پہلی اور دوسری آیت میں لفظ بلد آیا ہے. اس سورت کی پہلی اور دوسری آیت میں لفظ بلد آیا ہے. لکھ لیا؟ نمبر 3 موضوع سورت.
موضوع صورت کیا ہے؟ فرائض انسانی کا بیان. فرائض انسانی کا بیان. لکھ لیا؟ خلاصہ صورت لکھیں. انسان دنیا میں آرام پانے نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے. انسان دنیا میں آرام پانے نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ موضوع اور خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. نیچے ایک بات لکھیں، آخری فائدہ. فائدہ تکلیفوں اور مشقتوں کا تقاضا تو یہ تھا، تکلیفوں اور مشقتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان میں عاجزی ہوتی. لیکن انسان کافر پھر بھی غافل ہے. لیکن انسان کافر پھر بھی غافل ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ 7 آیتیں ہو گئی. انشاءاللہ آئندہ سبق میں آگے پڑھیں گے اور اس کو